سلام پہنچے۔ آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں میرے لیے، اکثر ایسے ہو جاتا ہے، آنکھ تو کھل جاتی لیکن اٹھنے میں تاخیر ہوتی ہے، اور پھر وہ وقت بڑا بوجھل بن کر طویل پر گزرتا ہے۔ میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا اور کوئی کام نہیں، کل کا اخبار ہی دیکھیں، تو میں نے بیڈ لیمپ آن کیا، بتی جلائی اور اخبار دیکھنے لگا۔ اور اخبار میں آپ جانتے ہیں ایسی خوفناک خبریں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتی، کہ 30 گاڑیاں اور چوری ہو گئی ہیں، سرحد کے دوسرے پار پہنچ گئی، 2 بیٹوں نے باپ کو انگوٹھے لگوا کے کاغذات پہ اور پھر اس کے بعد قتل کر کے اس کی لاش گندے نالے میں پھینک دی۔ یعنی تاوان کے لیے بچہ اغوا کرنے والے نے بچے کو کسی ایسی جگہ رکھا کہ وہ والدین کی یاد میں 3 دن تک روتا ہوا اسی مقام پر انتقال کر گیا۔ تو ایسی خبریں پڑھتے ہوئے دل پہ ایسا بوجھ پڑتا ہے، وہ ظاہر ہے آپ کے بھی پڑتا ہوگا، آپ روز پڑھتے ہیں، کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور میں یہاں تک سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے، لیکن ایسے موقع پر اس کی اجازت ہو جانی چاہیے، یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنے اچھے تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی۔ میں یہ دردناک باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کوئی 2-2.5 کلو کا ایک گولا میرے پیٹ پہ آ کے گرا، اور میں ہڑبڑا کے اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری پیاری بلی کمبر وہ فرش سے اچھلی اور اچھل کے میرے پیٹ پہ آ گئی، اور جب میں گھبراہٹ میں اس کی طرف دیکھا تو چلتی چلتی میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھتی، منہ کے قریب اپنا منہ اس نے ایک زور سے میاؤں کی اور چھینک ماری اور کہا کہ بیوقوف آدمی لیتے ہوئے، یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیا کرتے ہو۔ تو میں تھوڑی دیر تک اسے پیار کرتا رہا، اور وہ ویسے ہی میرے سینے کے اوپر ہی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی۔ جب وہ کمبر مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس کمبر کو اعتماد ہے مجھ پر، میرے وجود پر اور میری ذات پر، تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریئر ہے اور کتنی عرفہ والا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا، حفاظت بھی ملے گی، کیئر بھی ملے گی، پروٹیکشن بھی ملے گی، اور میں آرام سے یہ زندگی بس۔ لیکن میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے معجزہ نہیں ہے جیسے بلی کے اندر معجزہ ہے، وہ یقین کے ساتھ چل رہی ہے، اور میرا یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے۔ خیر میں اٹھا، باورچی خانے میں جا کے یہ میری ڈیوٹی، اس کو دودھ اس کا نکال کے دیا اور وہ تھالی میں دودھ لپڑنے لگی، تو میں پھر سوچتا، بہت سارے خوف جو تھے ابھی تک میرے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے، جیسے خوف جو ہے وہ انسان کو آخر دم تک نہیں چھوڑتا، اور یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ تو میں نے اس کا ایک طریق نکالا ہوا ہے اپنے طور پہ، میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پہ لکھتا ہوں، ایک عام مارکر کے ساتھ، نیا مارکر خرید کر، کہ اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہے۔ ہمیں یہ پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں۔ یا ذاتی کوئی خوف، بچے کے پاس نہ ہو سکنے کا، بچی کی شادی نہ ہو سکنے کا، تو میں ایک کلر میں پہلے لکھتا تھا، پھر کئی کلر میں لکھتا ہوں۔ جب میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے دل سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے، اور جب وہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر میں اسے کاغذ کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں۔ ہر روز میرے خوف جو ہیں، میرے ڈر جو ہیں، وہ نئی نئی شیپ اختیار کر کے آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں۔ اور میری ایک تمنا اور آرزو اور بہت بڑی ڈیزائر یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر پورے کا پورا اعتماد کروں، ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں، اچھا جی اللہ سچے کو پانا ہے، اب دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کرائے وہی ہو،
اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں کہ جی یہ مشکل پڑی۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے کارنر میں کونے میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے، اتنا ہی بڑا، اتنا ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہے، اتنی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں، تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے BA کر لیا ہے، اب اس کے رشتے کی تلاش ہے، تو ہم کو تو کوئی جانتا نہیں، اب یہ بوجھ تیرا ہی ہے، تو جانے۔ یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں سے ہوتا ہوا چلتے رہنا چاہیے۔ یہ جو محاورے ہم بول جاتے ہیں نا جلدی میں کہ اچھا جی جو اللہ کرے گا وہی منظور ہوگا، کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے، جیسے بلی کو، پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کروں۔ کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کو، ہم بھی تو اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں۔ ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں، میں کئی دفعہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے، اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں۔ میں نے ابھی اسٹیٹکس کا مضمون جو ہے پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے تو میں ہی جانتا ہوں، تو ہوتا قسمت والوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے اور اسی کے ساتھ چلتے رہتے۔ ہمارے ایک دفعہ یہاں ایک نمائش آئی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، میرا چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پہ کھلونوں کے سٹال پہ، اور چائنا جو نیا نیا ابھر رہا تھا اس نے بھی بڑا مقابلہ کیا تھا کھلونوں میں، تو وہ میرے بچے سارے اسی سٹال کے اوپر جا کھلونوں کا تھا وہیں جمع تھے اور میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور ان کی ماں بھی، تو ہم کھلونوں کے سٹال کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے تھے۔ تو وہاں پر ایک چائنا کا بنایا پھول تھا، بڑا اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ پھول، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے، اس کو اندھیرے میں رکھو تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول ضرور خریدنا ہے، وہ بہت متجسس ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، کچھ نہ قیمتی نہیں تھا، ہم نے پھول لے لیا۔ اب وہ بیچارہ سارا دن اس آرزو اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھوں، تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا، اس میں سے کچھ بھی روشنی نہ نکلی۔ صبح جب میں تو میرے بستر کے پاس کھڑا پھسک پھسک رو رہا تھا، پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، یہ تو ویسے ہی کالے کا کالا ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا، اس میں سے کچھ ہوگا۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو میں نے وہ پھول اس سے لے لیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر، بڑی کڑی دھوپ تھی، اس دھوپ میں رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس میں جون سا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا، وہ جب تک سورج کی کرنیں ایبزارب نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئے گی، جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی، وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی رات کو پھر جگمگاتی تھی۔ تو جب میں نے اس سے پھول لے کے وقت رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے میں، اور جب بہت گہری رات ہو جائے نا اندھیرا تو پھر دیکھنا۔ تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلاں فلاں وقت میں اس کو اتارنا، جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا کے، تو اس نے ایسے ہی کیا،
اور خوشی کا نعرہ چیخ ماری ہو تو جگمگ جگمگ اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا، چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا، اور ایک جشن کا سا سما ہو گیا ہمارے گھر کے اندر۔ تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ایبزارب نہیں کرتے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا میری بلی کی طرح کہ میں اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں، جیسے میں نے وہ پھول چھت پہ رکھا تھا تاکہ وہ روشنی جذب کر لے۔ میری شادی، میری ملازمت، میری زندگی، میری صحت، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی اٹھا کے، جسے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی دلوائی ہے، اس کو بھی اٹھا کر میں اس روشنی کے اندر رکھ دوں، اور پھر یہ سارے دن رات اسی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگایا تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ہوا ہے۔ میں یہ الزام اپنے آپ پہ بھی نہیں لیتا، آپ کو تو میں خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے اور ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں۔ اور جب اللہ بار بار کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں، تم ظلمات سے نور کی طرف آؤ، اور جن کی اذہان اور روحیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آئیں گے، تو ایسے ہو نہیں پاتا۔ آرزو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی ہمت اپنی محنت سے کرے، انسان اپنے کام اپنی ہمت اور اپنی محنت سے اسی حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عطا کرنی چاہیے۔ اگر آپ تفریحاً، یہ میری ایسی باتیں ہیں جو ایک ڈرائنگ ماسٹر سمجھ لیں وہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنا چاہیے، کچھ وقت نکال کے، جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اور میرے کہنے پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ کسی بھی زبان میں نا اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کریں، تو جس طرح آج کل وہ چھوٹے نہیں بنے ہوئے کان کو لگانے والے ٹیلی فون، موبائل ٹیلی فون جسے کہتے ہیں، سیل فون، تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ ٹیلی فون سے، لیکن آپ کا دل اور آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زیادہ ٹائم دینے سے، زیادہ وقت اس پر صرف کرنے سے، کہ میں کچھ وقت نکال کے اپنا حل چھوڑ کے وائی کرتے ہوئے یا قلم چھوڑ کے لکھتے ہوئے، دفتر، چونکہ ہم نے دفتری زندگی گزاری ہے تو دفتر کے اندر اپنے کام کے اوقات میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو ضرور اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں اور پاؤں آرام سے قالین پہ رکھ لیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے، میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اعتماد ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر، اس طرح میں عین اسی جانور کی حیثیت میں اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور مجھے سارے طریقے نہیں آتے ہیں جو طریقے بزرگوں کو معلوم تھے۔ تو آپ کے اندر سے اور اس ماحول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو جگہ چھوڑ کے کام کرنے والی آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں،
اس جگہ کے حوالے سے، اس جگہ کی تقدیس سے یقیناً آپ جو ہیں ان لائن، جس میں آپ نے گاڑیاں دیکھی کبھی شنٹ کرتے ہوئے انجن، وہ لاتے ہیں تو کھڑا کر کے گاڑی کے ساتھ کپل ہو جاتی ہے، تو اور اگلی گاڑی کو بھی نہیں پتہ چلتا، کپل ہو جانے والی کو بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن کپل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ کپل ہو جاتا ہے، اور پھر سارا بوجھ اس پر ڈال کر، ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے یہ چلتا رہتا ہے بات۔ تو ہمارے اب بات شاید لمبی ہو جائے، لیکن ایک جمعہ پڑھنے جا رہا تھا میں، تو وہاں ایک فقیر تو ہوتے ہی ہیں، تو ایک کتا تھا پلا، وہ ریڑے کی زد میں آ گیا، تو گھبرا گیا بیچارہ، اور بہت زیادہ چوٹ آ گئی اس کو۔ تو چون گھبرا گیا اور گھوما، تو ادھر سے ایک جیپ آئی، وہ جیپ اس کو لگی، تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں، ہم تو جا رہے، وہ اس کے پاس بیٹھ کے، میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حالانکہ جمعے کا وقت ہو رہا تھا۔ تو ان بچوں نے اٹھا کر اسے گھاس پر رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگے، اور ایک بچے نے اس کو جب تھپتھپایا تو اس نے آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے کہ مجھے اس نے سگنل دے دیا ہے۔ تو وہ جب بند ہو گئی اس کی آنکھیں، تو وہاں ایک فقیر تھا، اس نے کہا کہ واہ واہ واہ، وہ بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ کے، سارے اس سین کو۔ ہم کچھ آبدیدہ اور غم دیدہ تھے، تو اس نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر اس سرحد کی طرف چلا گیا ہے۔ موت یہ نہیں، وہ فقیر کہنے لگا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی یا مر گیا، موت اس وقت واقع ہوئی تھی کہ جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ پھر اس نے سندھی کا ایک دوڑا پڑا جو میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا مطلب تھا اس کا، اور آگے چلا گیا۔ وہ کچھ پیسے مانگنے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں وہاں آیا۔ تو وہ سپردگی جو اس بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ ریسیو کیسے کرتا ہے۔ کچھ جاندار تو اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ اس رحمت اور شفقت کو اور اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ آپ نے بے شمار ایسے قصے پڑھے ہوں گے بزرگان دین کے، ان لوگوں کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا چھوٹا منہ ہے، بڑی بات ہے، اور لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان اٹھا کے اندر کا جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے، اور جب وہ پورے کا پورا اس کی روشنی سے پورے کا پورا لتھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ، کوئی خوف رہتا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ دعا جو ہم اتحیات پڑھنے کے بعد جلدی سے ایک پاؤں میں جوتی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو پھر دعا نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، جو بتا دیا گیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک، لیکن کسی تعلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک تعلق نہیں پیدا ہوگا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب تک بابے کے ساتھ، مرشد کے ساتھ تعلق نہ پیدا ہو، اس وقت تک وہ چیز نہیں عطا ہوتی۔ علم کاغذی جیسا میرے پاس ہے، کتابی علم ہے، وہ تو مل جائے گا، لیکن وہ روح جو ٹریول کرتی ہے، جو سفر کر کے آتی ہے، وہ داخل نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کے واقعے سے کہ اس میری بلی جس کا نام کمبر ہے، اس نے مجھے آج صبح سے بہت متاثر کیا ہوا ہے، اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور صبح سے کئی مرتبہ، ابھی بھی میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف،
اسے دیکھا تو اس پہ غصہ بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے، اور میں اس سے چڑ بھی رہا ہوں صبح سے کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی، یعنی فرسٹ ڈویژن میں وہ تو ایم اے کر گئی ایک اعتبار سے، اور میں جو کہ اس کا مالک ہوں میں بالکل پیچھے کا پیچھے ہی رہتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ ایسی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یقیناً زیادہ آپ کے غور کرنے کی ہے، اور آپ باطن کے سفر کے معاملے میں بہت بہتر ہیں مجھ سے، کیونکہ اس پروگرام سے پہلے اور آخر میں بھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جذبہ یا وہ محبت یا وہ لگن جو آپ کی صحیح روحوں کو عطا ہوئی ہے وہ مجھے نہیں مل سکی، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرنیں جب بچ جائیں آپ کے سامان میں سے تو وہ مجھے بھی مل جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔